علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال تشہد میں دعا پڑھنے کے حوالے سے ہے کہ محترم بھائی تشہد کے اندر عبدہ و رسولہ کہنے کے بعد جب بندہ تحیات للہ والصلوات پڑھتا ہے نا، تو عبدہ و رسولہ کہنے کے بعد جو مرضی وہ دعا کر سکتا ہے، جو دعا اسے پسند ہے وہ کر لے۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لیتخیر من الدعاء ما اعجبہ الیہ فیدعو، جو دعا اسے پسند ہے وہ کر لے۔ مثلا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کسی کو بندے کو آتی ہے تو بندہ یہ پڑھ لے۔ ویسے صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری تشہد میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے والی دعا سکھائی ہے، وہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، یہ والی۔ تو یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ مسلم وغیرہ کے اندر آتی ہے، تو دعاؤں والی جو کتابیں ہیں حسن المسلم وغیرہ اس کے اندر بھی درج ہے، تو یہ یاد کر لے۔ اس کے علاوہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ والی۔ اس کے علاوہ بھائی آپ کو جو دعا اچھی لگتی ہے قرآن پاک کی، کوئی بھی دعا جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اس کے علاوہ کوئی بھی قرآنی دعا، یا جس طرح آپ نے کہا اللہم باعد بینی، ہاں یہ دعا بھی اچھی ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں جی۔ کوئی بھی دعا کوشش کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد کے حوالے سے دعائیں سکھائی ہیں ان کو اختیار کر لیں، اور اگر ان کے علاوہ بھی کوئی دعا آپ کو اچھی لگتی ہے تو بندہ عبدہ و رسولہ کہنے کے بعد جب بندہ درود پڑھتا ہے، درود بھی دعا ہی ہے، تو اس وقت کوئی بھی بندہ دعا مانگ سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور یہ اللہ کے فضل و رحمت سے دین سخل کی علامت ہے جی۔ جو دعا بھائی آپ کو اچھی لگتی ہے نا، اولاد کے لیے، رزق کے لیے جی، صحت و تندرستی کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کر لیں، جائز ہے جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔